اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور 152۔ آج ہمارے پاس ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب تشریف فرمائے، بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں اور الحمدللہ ابن عباس مدرسے میں استاذ الحدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عمل میں بڑا کمال عطا فرمایا، ان کی موجودگی میں کیا بیان کروں گا۔ یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آرزو کی تکمیل کو بیان فرمایا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے دو اصول بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قبلے کے بانی ہیں، انہوں نے بنایا نا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو ان کی آرزو کے مطابق قبلے کو بدل دینا سارے عالم کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کی آرزو کی تکمیل میں ہم نے اپنے حبیب کو تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہم نے انہی کی آرزو کی تکمیل میں ہم نے ایک رسول کو بھی انہی کی دعا میں مبعوث فرمایا ہے۔ سارے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا شباب بن کر آیا۔ ہزاروں سال پہلے جب بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اس کے سائے میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے بیت اللہ بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ عطا کر، میں نے دارالعلوم بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے کے لیے معلم عطا کر، اور معلم بھی میری نسل میں عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیجا، فرمایا کہ یہ قبلے کو سارے عالم کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دینا، یہ ایسا ہی انعام ہے، اسی طرح یہ بہت بڑا انعام ہے جس طرح کہ ہم نے اپنا آخری رسول تم میں بھیجا، جیسا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو آپ کا نبی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی امت کے لیے، ہر نبی نے کہا یا قوم و الی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا قوم، ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا قوم، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یا قوم نہیں کہا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے۔ آپ کو جو قبلہ ملا وہ قبلہ عالم بنا، آپ کو جو امت ملی وہ بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو جو کتاب ملی وہ بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ بھی ساری انسانیت کے لیے، جو رسول ملے، جو نبی ملے، وہ بھی سارے عالم کے لیے۔ فرمایا کہ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، نا کا مطلب ہے بھیجا، ہم نے، نا کا مطلب ہے ہم نے، فیکم تم میں سے۔ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ رسول تو آ رہے ہیں تو شاید یہ کسی اور جنس میں سے ہوں، شاید کوئی نوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ فیکم تم میں سے بھیجا، تم میں سے، رسولا منکم، رسولن کی جو تنوین ہے یہ ان کی شان کو ظاہر کر رہی ہے، رسولن ایک عظیم الشان رسول کو، منکم جو تم ہی میں سے ہے۔ کوئی یہ شبہ کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے نا، ایک مقام پر قرآن میں سورہ مریم میں یہ بھی کہا، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں تو شاید کہ یہ نوریوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسولن، رسول تو ہے لیکن بڑے عظیم الشان رسول ہیں، منکم ہیں تم میں سے، لیکن تنوین بتا رہی ہے کہ تم جیسے نہیں ہیں، تم جیسے نہیں ہے، فرق ہے، رسولن عظیم الشان ہے، منکم ہیں تم میں سے لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ مثلا ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پسینہ آتا ہے، اور ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن ہیں تم میں سے، انہیں بھی پسینہ آئے گا لیکن تم جیسے نہیں ہیں، ان کے پسینے سے بدبو نہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین خوشبو پھیلے گی۔ رسولن منکم ہیں تم میں سے، یعنی کہ جیسے تم سوتے ہو ایسے وہ بھی سوئیں گے، لیکن تم سو گے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ سوئیں گے تو وضو کے بغیر مصلے پہ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ سوال کریں گے یا رسول اللہ ہم نے عجیب عمل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سویا اس لیے ہوں کہ ہوں تم میں سے، لیکن میرا وضو اس لیے نہیں ٹوٹا کہ تم جیسا نہیں ہو، میرا دل نہیں سوتا، میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے، ہیں تم میں سے لیکن تم جیسے نہیں ہیں، بڑے عظیم الشان رسول ہیں۔ ہم اگر کسی کی طرف انگلی اٹھائیں تو لوگ کہیں گے کہ انگلی کاٹ دیں گے، ہاتھ مت اٹھانا، انگلی مت اٹھانا، ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے۔ ہیں تم میں سے، انگلی اٹھائیں گے لیکن جب ان کی انگلی اٹھے گی تو آسمان کے دامن میں چاند بھی ٹکڑے ہو جائے گا۔ رسول عظیم الشان رسول۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پہلا مقصد یتلو علیکم، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں، یتلو تلاوت کرتے ہیں، پہلا مقصد تلاوت قرآن، علیکم تمہیں، آیاتنا ہماری آیات،
پہلا مقصد کہ وہ قرآن کی آیات کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں قرآن پڑھنا کیسے ہے، قرآن کا ایک ایک حرف آپ علیہ السلام پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، نہیں، بلکہ قرآن کے نزول کے ساتھ قرآن کو سمجھانے کے لیے، پڑھ کر بتانے کے لیے معلم کو بھیجا۔ قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا، لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر بتایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے رتل القرآن ترتیلا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر بتا کر گئے ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ اور کتنا بڑا فرق ہے کہ آپ علیہ السلام جب پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے قرآن کو پڑھا، لیکن زبان میں تھوڑی سی تیزی آ گئی، الفاظ میں تھوڑی تیزی آئی، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، فرمایا کہ میرے حبیب کو روکو، لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے حبیب آپ جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے کیوں ہیں؟ مت حرکت دیجیے زبان کو اس تیزی کے ساتھ، حرکت مت دیجیے۔ آپ کو یا اللہ مجھے تو خوف ہے اس بات کا کہ یہ جبرائیل مجھے سنائیں گے اور چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف رہ جائے، کیونکہ میں نے رسالت کا فریضہ ادا کرنا ہے، میں نے ساری امت کو قرآن پہنچانا ہے، کوئی زبر زیر، کوئی لہجہ، کوئی انداز رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اس بات کی فکر نہ کریں، انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنائیں گے، آپ کو کوئی لفظ بھولے گا نہیں، قرآن کا بیان بھی ہم آپ کی زبان سے کروائیں گے، قرآن کی مراد کیا ہے وہ بھی بتائیں گے، قرآن پڑھنا کیسے یہ بھی بتائیں گے۔ تو ہم پر پہلا فرض رسالت نبوی کا جو ہمارے طرف عائد ہوتا ہے وہ ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس لیے قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ دوسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، نہیں وَيُزَكِّيكُم، اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ان کے آخر میں بتایا کہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ قد افلح من تزکا، فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے، دل کو صاف کر لیا۔ دل کی پاکیزگی اور طہارت ہر عمل کی شرط اول ہے، بنیاد ہے، بنیاد۔ کوئی بھی کام اگر دل پاکیزہ نہیں ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل آپ کر رہے ہیں تو وہ قبول ہی نہیں ہے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بھی لوگ آپ کی اگر تنہائی کی اور محفل کی نماز ایک جیسی نہیں ہے تو دل پاک نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ یہ نماز لوگوں کے لیے ہے، اخلاص اگر نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اس لیے شریعت کا پہلا مطالبہ ہر عمل میں ہم سے یہ ہے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ ایک بڑا عجیب فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خلوص کا مطالبہ کیا ہے، مخلصون، خالص ہو کر۔ لیکن جب انبیاء اور رسول کا مقام آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ مخلص ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، میرے ذہن میں آیت تو نہیں آ رہی، لیکن فرمایا کہ وہ مخلص ہیں۔ ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ مخلص تو وہ ہے کہ جو اخلاص کی طلب میں عمل کرتے ہیں، مخلص وہ ہے کہ جن کے اعمال کی طلب میں اخلاص خود چلتا ہوا آتا ہے۔ صدیق وہ ہے جو سچ کے راستے میں چلتا ہے، صادق وہ ہے جو سچ کے راستے میں چلتا ہے، اور صدیق وہ ہے جس کے قول اور بول کے پیچھے پیچھے صداقت چلتی ہے، صداقت ڈھونڈتی ہے، وہ زبان کھولے گا تو صداقت اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ فرمایا وَيُزَكِّيكُم، ہمارے انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کی بعثت کا مقصد ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اللہ سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، کتاب اللہ کے احکام بتاتے ہیں اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم، اور سکھاتے ہیں وہ تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں علم سکھاتے ہیں۔ اور علم اگر آئے گا، معرفت اگر آئے گی تب انسان کامیاب ہے۔ علم اندھوں کو جو ملے تو بینا کر دے، علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ کر دے، کیوں کہ نہیں دیا حضرت؟ علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ کر دے، علم اندھوں کو جو ملے تو بینا کر دے۔ علم اگر کتے کو مل جائے تو وہ جدا ہو جاتا ہے، ہر کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، لیکن وہ کتا جو جس کو سکھایا گیا ہو، علم دیا گیا ہو، وہ جب شکار کر کے لائے نا تو اس کا شکار پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا شکار پاک ہو گیا، اس لیے کہ اس کو علم آ گیا۔ تو علم نے کتے کو یہ مقام دے دیا ہے، علم انسان کو کتنا اونچی بلندیاں عطا کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگلی آیت میں ایک الگ مضمون ہے جو تفصیل طلب ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔